الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. احادیث جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی عمل کی اہمیت کے حوالے سے، انہی احادیث میں سے چند احادیث آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ایک شخص نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان افضل الاعمال، کہ بہترین عمل کیا ہے، اس کے حوالے سے حضرت سے سوال کیا. تو حضرت نے اس پہ یہ فرمایا، الصلاۃ لوقتها، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھے. وبر بوالدی، وبر الوالدین، اور بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ہے بہترین عمل. تین چیزوں کو یہاں کے اوپر بیان کیا گیا ہے. نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بہترین عمل ہے. اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی کوشش کرنا دین کی سربلندی کے لیے، یہ بہترین. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے؟ تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل، تین لوگ ایسے ہیں کہ چاہے وہ جو کچھ کریں، ان کا عمل بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا، لہذا ان کو ان کا وہ عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. الشرک باللہ، جو شخص اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے رہا ہے، ایسا انسان چاہے کچھ کرے، اس کا عمل اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وعقوق الوالدین، اور جس شخص کو اس کے ماں باپ نے آہ کر دیا ہے، ایسا شخص بھی جو چاہے عمل انجام دے، اس کا عمل اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تیسرا شخص وہ الفرار من الزحف، جو شخص حد الہی سے بچے، یعنی ایک شخص نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ اس کے اوپر اسلامی عدالت میں سزا تجویز ہو چکی ہے اور وہ اس سے بھاگ گئی، بچنے کی کوشش کرے کہ اس کو سزا نہ مل پائے. ایسی شخص میں، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے چاہے جو عمل انجام دے، اس کا عمل اس کو فائدہ
نہیں پہنچائے۔ ایک دوسری حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں لا ينفع مع الشک والجہود عمل، اگر کوئی شخص شک کرتا ہے تو شک کے ساتھ اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ والجہود، جہود کہتے ہیں انکار کرنے کو، یعنی اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے کسی عقیدے کا، ضروریات دین کا، کسی قانون الہی کا، تو ایسی صورت میں کچھ بھی چاہے وہ عمل انجام دے، اس کا عمل جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ حدیث سے ہیں، اور اس میں ایک حدیث جو آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں وہ ہے کہ عمل میں یقین اگر پایا جاتا ہے، اتقان، تو یہ عمل جو ہے خدا کو بڑا محبوب ہے۔ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، یعنی اللہ تم میں سے اس شخص کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ جو شخص اپنے عمل میں اتقان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، محکم اور مستحکم انداز میں اپنے عمل کو انجام دیتا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ جو ہے وہ دوست رکھتا ہے۔ تو عمل اگر شک کے ساتھ انجام پائے تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ اگر انکار کے ساتھ انجام پائے کہ انسان عقیدے کا انکار کر رہا ہے، ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ قانون الہی کا انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اگر یقین کے ساتھ کسی عمل کو انجام دے رہا ہے تو یہ عمل جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں جو ہے مقبول ہے، اور وہ عمل انسان کو فائدہ بھی پہنچائے گا۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکے، اور عملی زندگی میں جو ہے وہ اپنے ان احادیث کو ہم اس پہ پوری طرح سے عمل کر سکیں۔ بحث جو ہے اس ہفتے، کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت تھی، اور گزشتہ جو آپ کے پاس عقائد کے حوالے سے بحثیں ہوئی، فی الحال جب کوئی مناسبت آ جاتی ہے تو مناسبت کا پھر لحاظ کیا جاتا ہے، اور عقائد کی گفتگو کو جو ہے وہ آئندہ کے اوپر موکول کر دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے میں منجی عالم بشریت کی ولادت ہوئی، اور بہرحال عالم اسلام کے لیے یہ عقیدہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے اوپر بے پناہ بحث ہو رہی ہے، مختلف جو ہیں لوگ جو ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں، لوگوں کے مضامین جو ہیں وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں، حتیٰ بہت سے
لوگ جو ہیں وہ امام کے اوپر فلمیں بنا رہے ہیں اور امام کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان فلموں کے ذریعے سے. ہماری جو اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اگر ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو تعقل گرائی کے اوپر عمل کرنا ہوگا. تعقل گرائی کے معنی یہ ہے کہ مہدویت میں ہم کوشش کریں کہ وہ چیزیں پیش کریں دنیا کے سامنے جو عقل اور منطق کے اوپر، لاجک کے اوپر جو ہے مشتمل ہوں. ایسی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے. یا مثال کے طور کے اوپر فرض کیجئے کہ معمولاً آج جب امام کا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ محافل ہو یا مجالس، ایک دو حدیثیں جو ہیں حضرت کی حوالے سے بیان کی گئی، اس کے بعد کسی کا خواب نقل کر دیا جاتا ہے، کسی کی ملاقات کو نقل کر دیا جاتا ہے کہ فلاں نے جو ہے حضرت کو خواب میں دیکھا تھا، اس کو بشارت ہوئی تھی، فلاں سے حضرت کی ملاقات ہوئی تھی اور حضرت نے اس کو یہ باتیں جو ہیں تعلیم کری. لیکن میں یہاں کے اوپر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں کہ نہ میں خواب کا مخالف ہوں، نہ جو ہے میں ملاقات کا انکار کر رہا ہوں کہ غیبت کے زمانے میں امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے ملاقات. لیکن جس سے ملاقات ہوئی ہے یا جس نے امام کو خواب میں دیکھا ہے، یہ چیز اسی کے لیے حجت ہے. آج جب اس عقیدہ مہدویت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ذات آئے گی کہ جو اس دنیا میں ایک حکومت قائم کرے گی، ایک دین اس کا ہوگا، تو ہماری پھر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس چیز کو واضح کریں کہ ان کی حکومت کا نظام کیسا ہوگا، اس کے اندر امنیت کا کیا عالم ہوگا، رفاہ کے اعتبار سے وہ حکومت کیسی ہوگی، علمی اعتبار سے اس حکومت میں کتنی ترقی ہوگی. کیونکہ ایک کامیاب حکومت میں تین چیزیں جو ہیں وہ بے پناہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ اگر ایک حکومت تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور لوگوں کی تعلیمی سطح کو، علمی سطح کو جو ہے بلند کر رہی ہے، تو یہ ایک حکومت کی کامیابی شمار کی جاتی ہے. اسی طرح سے لوگوں کی رفاہ، لوگوں کے اندر مالی اعتبار سے آسودگی پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان سے غربت اور فقر کو ختم کرنا، اگر ایک حکومت اس کے لیے کوشاں ہے تو یہ بہرحال اس حکومت کی کامیابی شمار کی جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر امنیت کو فراہم کرنا کہ جو کرمنل ہے وہ اس معاشرے میں ناامن رہے اور ایک شریف انسان امنیت کا احساس کرے. وہ کسی وقت بھی اگر اپنے گھر سے نکلنا چاہے تو نکل کے آزادانہ طور کے اوپر جہاں جانا چاہتا ہے وہ جائے. تو اگر ایک حکومت ان تین میدانوں میں کام کر رہی ہے، تعلیم کے میدان میں، رفاہ کے میدان میں، امنیت کے میدان میں، تو اس حکومت کو کامیاب ترین حکومت شمار کیا جاتا ہے. لیکن اسلام نے جو تصور حکومت پیش کیا ہے اس کے اندر
اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے آگے جو چیز حکومت کے لیے رہے گی اور جس پر حکومت کو عمل کرنا ہے وہ ہے مانویت. بقیہ جتنی چیزیں ہیں اس مانویت کی پیروکار رہیں گی. یعنی مانویت ایک حکومت کے نزدیک امام کی حیثیت رکھتی ہو. تعلیمی ترقی، رفاہ کے اعتبار سے ترقی، امنیت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مانویت کی تابع ہوں گی، مانویت کی پیروکار ہوں گی. اقتصاد اچھا کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں میں روزگار ایجاد کرنے کے لیے توجہ دینا ہوگی کہ ایسا کوئی کام نہیں انجام دینا چاہیے حکومت کی جانب سے کہ جو لوگوں کی مانویت پہ اثر انداز ہو. یہاں کے اوپر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سماج کا تقاضا کیا ہے، لوگ کس چیز کو مانگ رہے ہیں، لوگ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے فائدے میں کیا چیز تمام ہو رہی ہے. بھائی مثال کے طور پر ایک لباس ہے جو مارکیٹ میں جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. معمولاً جو ہے جو دکاندار ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ان کا کسٹمر، خریدار کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہے یا جو چیز جو ہے وہ مانگ رہا ہے اس کو وہ فراہم کرتے ہیں. ان کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ چیز انسان کے اخلاق کے اوپر، اس کی مانویت کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر برا اثر ڈالے گی. ان کو اپنے کسٹمر کے مطالبے کے اوپر ان کی ساری توجہ ہوتی ہے اور وہ یہ اسی جانب توجہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ مطالبہ کر رہا ہے، لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی دکان میں ان چیزوں کو فراہم کریں. تو اگر حکومت کا بھی یہی منشا ہو جائے کہ کسٹمر کیا مانگ رہا ہے، مطالبہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس مطالبے کو اور اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، خواہ اس سے اگر مانویت مجروح ہو رہی ہے، انسان کا اخلاق متاثر ہو رہا ہے، کردار کے اوپر حرف آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں. لوگوں کا کیونکہ مطالبہ ہے، لوگ چاہتے ہیں ایسا. تو یہ چیز جو ہے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے مطالبے پہ نہیں توجہ دینا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کو کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی مانوی اعتبار سے. تو حکومت میں پورا سسٹم مانویت کا تابع ہوگا، مانویت کا پیروکار ہوگا. بازار کے اندر ایسی کسی چیز کو نہیں آنے دیا جائے گا، کسی چیز کو بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس سے انسان کی مانویت پہ اثر پڑے. مثال کے طور کے اوپر ایسا لباس بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس لباس کو انسان اگر پہن رہا ہے تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بے حیائی پیدا ہو رہی ہے، عریانیت پیدا ہو رہی ہے. لہذا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایسا لباس جو ہے وہ لایا جائے اور لا کے بیچا جائے. مطالبے پہ نہیں توجہ دینا ہے بلکہ توجہ دینا ہے کہ مانویت متاثر ہونا. ایسی کتابیں چھاپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایسے مضمون کو لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جو انسان کی اخلاق کو خراب کرے. ایسی فلمیں بنانے کی، ایسی ڈرامے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی
کہ جو انسان کے اخلاق کو خراب کرے، تو معنویت آگے رہے گی اور بقیہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معنویت کے ماتحت رہیں گی۔ امام کی حکومت میں معنویت سب سے آگے ہوگی، اور معنویت جب سب سے آگے ہوگی اس کے ساتھ امام کے دور میں علمی ترقی بھی ہوگی، امنیت بھی ہوگی، اور لوگوں کے اندر رفاہ بھی پایا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ آج ہم اور آپ اگر مستقبل کے حوالے سے ہم سے کوئی سوال کیا جائے، فیوچر کے حوالے سے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ آئندہ 50 سال کے سلسلے میں کیا نظریہ دیتے ہیں کہ علمی قافلہ کہاں کے اوپر آئندہ 50 سال میں پہنچے گا، ٹیکنالوجی کی دنیا میں آئندہ 50 سال میں کیا انقلاب آئے گا، نہیں بتا سکتے ہم۔ اتنی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں کہ آئندہ 50 سال میں ہم یقینی طور کے اوپر یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ انسان کے جو علمی میدان میں اتنی ترقی کر رہا ہے، دنیا کے سامنے نئی نئی چیزیں لا کے پیش کر رہا ہے، آئندہ 50 سال میں کیا ترقیاں کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ظہور کے وقت یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہیں، کیونکہ علم کے 27 عدد ہیں، کل 2 عدد انسان جو ہے وہ ان کو ظاہر کر پائے گا، کشف کر پائے گا، لیکن ظہور کے بعد 25 عدد امام کے ذریعے سے دنیا کے سامنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ تو جب 25 عدد امام کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے تو پھر اس معاشرے کی علمی ترقی کے حوالے سے کیا بیان کیا جائے کہ وہ معاشرہ علمی اعتبار سے کس منزل کے اوپر ہوگا۔ یہ علمی میدان کا مسئلہ ہے۔ اور بہرحال جب انسان معنویت سے نزدیک ہوتا ہے، معنویت سے قریب ہوتا ہے، تو پوری کائنات انسان کے لیے پھر مسخر ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے قبضے میں ہوتی ہے کائنات انسان کی، انسان جیسا چاہے ویسا جو ہے اس کائنات کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ جب پوری کائنات ولی خدا کی ولایت کے ماتحت آ رہی ہے، ایک دینی حکومت کو قبول کر رہی ہے، تو اس کی برکتیں پھر مختلف میدانوں میں ظاہر ہوں گی۔ علمی اعتبار سے ایسی ترقی کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی۔ امنیت کے اعتبار سے بہرحال یہ حدیثوں کے اندر آیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ زہریلے جانوروں سے کھیلیں گے اور وہ زہریلے جانور بچوں کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، یا ایک ہی گھاٹ کے اوپر جو ہے بھیڑیا اور بکری جو ہے وہ پانی پیئیں گے۔ تو یہ بہرحال جو ہے یہ مبالغہ ہے، کمال امنیت کو یہ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھیڑیے کا مزاج تبدیل ہو جائے گا اور اس کی جو ہے طبیعت میں جو ہے انقلاب برپا ہو جائے گا اور بھیڑیا جو ہے وہ گھاس کھانے لگے گا، گوشت کھانا چھوڑ دے گا۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھاٹ کے اوپر بھیڑیا اور بکری جمع ہو جائیں گی، ایک مثال ہے کہ امنیت کے اعتبار سے جو دشمن دو آپس کے ہیں، اس طرح سے اس معاشرے اور سماج کے اندر امنیت ہوگی کہ یہ دو دشمن بھی امنیت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے رفاہ کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے لوگوں کی رفاہ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوگا، لوگوں سے کہا جائے گا
کہ آؤ اور آ کر اس مال کو لے لو، لیکن کوئی جو ہے اس مال کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لوگوں کی نیت جو ہے وہ شیر ہوگی، زمین جو ہے وہ اپنی برکتیں جو ہے وہ نازل کرے گی۔ یہاں کے اوپر جو ہے وہ بہرحال کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ابتدائی بحث میں ابھی یہ بات کہی ہے کہ مہدویت میں ہم کو دنیا کے سامنے جو ہے تعقل کے ساتھ مہدویت کی بحث کو پیش کرنا ہے۔ وہاں کے اوپر جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواب میں دیکھا ہے اور یا فلاں سے امام کی ملاقات ہوئی ہے، نہیں، آپ دنیا کے سامنے جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں کے اوپر جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام مہدی کے وجود کو ثابت کریں، اور خاص طور کے اوپر جو آج کے زمانے میں شبہات پیش کیے جا رہے ہیں ان شبہات پر گفتگو کریں۔ میں سلسلہ اپنی بحث کا آگے بڑھاؤں، ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حدیثیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے جو ہے وہ حضرت کے حوالے سے پیش کر دی جائیں کہ جو امام کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بھی جو ہے حضرت کا تذکرہ ہے اور احادیث معصومین کے اندر بھی جو ہے وہ بہرحال حضرت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ قرآن میں یہ آیہ کریمہ جو سورہ توبہ کی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ہمراہ بھیجا تاکہ اس کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ سکے، خواہ یہ بات اگر مشرکوں کو ناگوار گزر رہی ہے تو گزرے، یہ بہرحال اللہ کا ارادہ ہے اور جو پورا ہو کے رہے گا۔ بہرحال یہ حدیث آیہ کریمہ سب سے پہلے مرتبہ سورہ توبہ میں آئی، اس کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ سورہ صف کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ سورہ فتح میں ذکر ہوتی ہے۔ 3 مرتبہ جو ہے یہ آیہ کریمہ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آئی ہے۔ جناب ابن عباس سے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے روایت ہے کہ جس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا لا یکون ذالک حتی لا یبقى یہودی ولا نصرانی ولا صاحب ملہ الا دخل فی الاسلام۔ یہ آیت ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے، اس کا مفہوم کب تک یہ آیت کا مفہوم ثابت ہوگا؟ دنیا کے اختتام سے پہلے، جب دنیا کے اندر کوئی دن نہیں رہے گا، صرف ایک دن ہوگا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لا یبقى یہودی ولا نصرانی، نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ کوئی نصرانی باقی رہے گا، ولا صاحب ملہ، اور نہ کسی بھی ملت اور کسی بھی مسلک کا کوئی انسان باقی رہے گا، الا دخل فی الاسلام، جتنے بھی لوگ زمین کے اوپر ہوں گے وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ وحتی توزع الجزیہ، یا بہرحال اگر کچھ لوگ ہیں جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں اور وہ اسلام کو اگر نہیں قبول کر رہے ہیں تو پھر ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ وَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ، اور جو حکومت امام کی جب قائم ہوگی تو صلیب کو توڑ دیا جائے گا، وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ، اور سور کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اس حکومت کے اندر یہ ہوگا، یعنی مقصد یہ ہے کہ پھر نہ تو صلیب گلے میں لٹکانے کی اجازت ہوگی اس حکومت میں، اور نہ جو ہے پھر سور کھانے کی اجازت ہوگی۔ یہی جو ہے اس آیت کے معنی ہے۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں
کہ جب یہ صورتحال دنیا میں پیدا ہو جائے گی تو گویا پوری طرح سے اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا. ابو بصیر نے سماع سے روایت کی اور سماع نے جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی اسی آیت کے حوالے سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں واللہ ما یجبی تعویلها، ابھی اس آیت کے معنی ثابت نہیں ہوئے ہیں، اس کی تعویل ابھی تک کے تمام نہیں ہوئی ہے، حتی یخرج القائم المہدی علیہ السلام، یہاں تک کہ آخری حجت اللہ کی ظاہر ہو. فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ، جب آخری حجت اللہ کی ظاہر ہوگی، لم یبق مشرک الا کرہ خروجہ، پھر زمین کے اوپر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى کافر، اور نہ پھر کوئی کافر باقی رہے گا. حتی لو کان کافر فی بطن الصخرہ، اگر کوئی کافر کسی پتھر کے اندر جا کے چھپے گا تو وہ پتھر باعجاز خداوند بولے گا یا مومن فی بطنی کافر، اے مومن آؤ اور آ کر کافر کو تلاش کر لو، کافر میرے اندر چھپا ہوا ہے. فاکسرنی، آؤ اور آ کے مجھے توڑ دو، وقتل ہو، اور اس کو تم قتل کر دو. تو یہ بہرحال ایک آیت قرآن مجید کی ہے کہ جو 3 مرتبہ آئی ہے، وہ بہرحال ایک آیت کا 3 مرتبہ تکرار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں. اس کے علاوہ یہ آیے کریمہ کہ جو سورہ انبیاء میں ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے توریت کے بعد زبور میں اس چیز کو لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں. امام محمد باقر سے روایت ہے قال ہم القائم واصحاب، یہاں صالحین سے مراد حضرت حجت ہے اور ان کے ساتھی. اور بھی میں جو ہیں آیات ہیں، وہ بہرحال جو ہے وقت کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس بہت تنگی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں پیش کی جا سکتی. لہذا چند احادیث جو ہے وہ جو وارد ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اگرچہ الگ الگ امام سے احادیث ہے، اور جو اس ذیل میں مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ جو امام مہدی کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو وہ مطالعہ کر لے. مثال کے طور کے اوپر جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، اور اس کے علاوہ آیت اللہ صافی گلبیگانی کی کتاب منتخب الاثر ہے، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جمال منتظر کے نام سے. اس کے اندر جو ہے مکمل طور کے اوپر احادیث جو امام مہدی کے حوالے سے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. یہاں کے اوپر آپ کے سامنے چند احادیث پیش کی جاتی ہیں. قتادہ نامی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سعید ابن مسیب سے کہا المہدی حق ہوا، کیا مہدی برحق ہے، یعنی کیا مہدی کا آنا برحق ہے؟ یہ جو روایات ہم سن رہے ہیں، یعنی یہ راوی اس وقت کا راوی ہے کہ جو جب امام زمانہ کی ولادت بھی نہیں ہوتی، اس وقت یہ سعید ابن مسیب کے جو تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، تابعین ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں نے
रसूल को ना देखा हो लेकिन साहबा को देखा हो। सईद इब्ने मुसैयब का शुमार ताबईन में होता है। तो सईद इब्ने मुसैयब से उसने कतादा ने सवाल किया है कि अल मेहदी हक़्क़ुन हुआ, क्या मेहंदी का आना बरहक है और हजरत इमाम मेहदी क्या आएंगे? तो सईद इब्ने मुसैयब ने कहा काला हक़्क़ुन, हाँ उनका आना बरहक है, वो आएंगे। उस पर जो है रावी कतादा ने जो है सवाल किया मन हुआ, किस कबीले से वो ताल्लुक रखते होंगे? काला मिन कुरैश। तो कतादा सईद ने कहा कि वो कुरैश से ताल्लुक रखते होंगे। कुल्तु मिन अय्य कुरैशिन, यहाँ के ऊपर रावी सईद इब्ने मुसैयब से पूछता है कि कुरैश की किस शाख से उनका ताल्लुक होगा? काला मिन बनी हाशिम मिन बनी अब्दुल मुत्तलिब। कुरैश की जो ये शाख बनी हाशिम की शाख है, खानदान बनी हाशिम है, तो खानदान बनी हाशिम में फरजंदान अब्दुल मुत्तलिब में से होंगे मेहदी। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं, तो लिहाजा रावी सवाल करता है कि मिन आइये अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब की कौन से बेटे की नस्ल से होंगे? तो यहाँ पर सईद इब्ने मुसैयब ने कहा मिन वुल्द फातिमा, मेहदी औलाद फातिमा में से होंगे। मोहम्मद इब्ने सीरीन नाम का एक शख्स है जिसका अहले सुन्नत के नजदीक बेपनाह एहतराम है। उनके सामने इमाम मेहदी का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने फरमाया फ़क़द काना यफ़ज़ुलु अला बाज़िल अंबिया, मेहदी वो है कि जो बाज़ अंबिया से भी अफजल होंगे। यानी अहले सुन्नत के यहाँ ये रवायत आई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फजाइल के हवाले से हजरत के कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बयान होंगी। यहाँ के ऊपर मैं आपके सामने जो है कुछ हदीसें कि जो सहाय सित्ता के अंदर, यानी वो 6 किताबें कि जो उलमाए अहले सुन्नत ने तालीफ की हैं और उनमें हजरत इमाम मेहदी के हवाले से जो रवायात आई हैं वो रवायात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें से सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्न माजा, इब्न दाऊद, तिरमिजी, इन सब लोगों ने जो है वो इमाम का तस्करा जो है वो अपनी अपनी किया है और हदीस जो है हजरत के हवाले से जो है उनको बयान किया है। अगरचे बुखारी ने जो अहादीस नक्ल की हैं वो उसमें सराहत के साथ इमाम मेहदी का कोई तस्करा नहीं है, इशारा मिलता है। इसी तरह मुस्लिम के अंदर भी जो अहादीस है उसमें सराहत के साथ तस्करा इमाम मेहदी का नहीं है, इशारा मिलता है। लेकिन और जो दूसरी किताबें उसके अंदर बिल्कुल वाज़े अंदाज में तस्करा है। सही बुखारी के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर ये जनाब पैगंबर इस्लाम से हदीस है कि जिसमें हजरत फरमाते हैं कैफा अंतुम, उस वक्त तुम लोग कैसा महसूस करोगे, इज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम, कि जब ईसा इब्न मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे आसमान से और नमाज का वक्त होगा और नमाज जमात कायम होगी, व इमामुकुम मिनकुम, और उस नमाज का इमाम तुम में से होगा। जिन लोगों ने बुखारी की शरह लिखी है उस पे हाशिया लिखा है
اس نے ان لوگوں نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے کہ جو حضرت نے فرمایا کہ ول امام منکم، امام تم میں سے ہوں گے، اس سے مراد حضرت امام مہدی ہیں کہ جو اس جماعت کی امامت کریں گے اور عیسیٰ ابن مریم حضرت کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث جو ابن داؤد نے نقل کی ہے کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہندی میری اطرت میں سے ہے اور اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ یہ بھی پیغمبر سے حدیث ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جناب پیغمبر اسلام سے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کہ یہاں تک کہ ایک شخص عربوں میں سے دنیا کے اوپر حاکم ہوگا، اور وہ جو شخص کے دنیا میں عربوں میں سے دنیا پہ حاکم ہوگا وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جس میں جناب رسالت مام نے ارشاد فرمایا ان اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرہ علی الدنیا، ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کو کے اوپر آخرت کو منتخب کیا ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيُلْقُونَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَتْرِيدًا، اور میرے بعد میرے اہل بیت مختلف مصائب و آلام کا سامنا کریں گے، ان کو بعض کو جلا وطن کیا جائے گا، بعض کو قتل کیا جائے گا، بعض کو اذیت دی جائے گی۔ حتی یاتی قوم من قبل المشرق، یہاں تک کہ ایک قوم مشرق کی جانب سے آئے گی، ما ہم رایات سود، ان کے ہمراہ سیاہ پرچم ہوں گے، سیاہ علم ہوں گے۔ مشرق سے مراد یہ خراسان اور ایران لیا گیا ہے حدیث میں۔ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَلَا يُؤْتُونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ فَيَنْصُرُونَ، لوگ گو سے وہ جنگ کریں گے اور اس جنگ میں اللہ کی جانب سے ان کو مدد ملے گی۔ یہاں تک ایک شخص جو ہم اہل بیت میں سے ہوگا وہ ظاہر ہوگا، فَيَمْلَأَهَا قِسْطًا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملؤوہا جورا، یہاں تک کہ وہ جیسے کہ ظلم و جور سے چھلک رہی۔ فمن ادرک ذلک الزمان فلیاتہم، جو اس زمانے کو درک کر لے پالے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو ہے اس امام کا ساتھ دے۔ یہ آپ کے سامنے چند احادیث ہیں جو میں نے پیش کری امام زمانہ کے حوالے سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہدویت کی جو بحث ہے وہ بہرحال ایسی بحث ہے کہ جس کے اندر جو ہے بعض چیزیں ہماری جانب سے ناسمجھی کی بنیاد کے اوپر پیش کی جاتی ہیں کہ جو امام کے چہرے کو مخدوش کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آج اگر ہم سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے امام آئیں گے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، تو یہ عدل و انصاف کیسے قائم کریں گے؟ آپ کے امام کا کیا کام ہوگا؟
وہاں کے اوپر ہم جو سب سے زیادہ حضرت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی، تلوار ہوگی، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے کہ جو ان سے مقابلے کے لیے نکل کے آئیں گے. تو یہاں پلٹ کے ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کی حکومت پہ راضی نہیں ہوں گے، تلوار کے زور کے اوپر وہ اپنی حکومت کو قائم کریں. تو آپ کے امام کی روش اور جو دنیا کے دوسرے افراد ہیں کہ جو طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اسلحے کے بلبوتے کے اوپر اپنا اقتدار قائم کرتے ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہاں ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو زبان پر نہ لائیں. ہم سیرت کے جو دوسرے پہلو ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کریں. دیکھیے وہ چیزیں کہ جس کو دنیا کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو دنیا امام سے محبت کرنے لگے اور امام کی ذات ان کے لیے محبوب بن جائے. تو ہمارے پر لازم ہے کہ ہم یہ بتائیں دنیا کو کہ امام جب دنیا میں آئیں گے تو امام کا کی روش کیا ہوگی. آتے ہی کیا تلوار اٹھا لیں گے؟ آتے ہی کیا لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے؟ یا امام لوگوں سے بحث کریں گے، لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے سامنے عقلی دلائل پیش کریں گے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، کٹ حجتی کا مظاہرہ کرے تو پھر اس سے مقابلہ کیا جائے گا، اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا جائے گا. جس طرح سے ایک ڈاکٹر جب مریض کا علاج کرتا ہے تو مریض کے پورے جسم کو وہ رحم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اب اگر ڈاکٹر نے یہ تشخیص دیا کہ مریض کے جسم کا فلاں حصہ لا علاج ہو چکا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس حصے کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے. اگر جسم کے ساتھ یہ حصہ رہا تو پورا جسم جو ہے زہر آلود ہو جائے گا، پورے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا. تو مریض کی بقا کے لیے، مریض کی شفا کے لیے ڈاکٹر پھر یہ فیصلہ لیتا ہے اور پھر اس حصے کو کہ جو لا علاج ہو چکا ہے اس کا علاج یہ تجویز کرتا ہے کہ مریض کے جسم سے اس حصے کو الگ کر دو تاکہ مریض کا جسم اور بدن جو ہے وہ زہر آلود نہ ہو سکے. ویسے ہی مسئلہ ہے سماج کا، سوسائٹی کا، کہ جن سے امام گفتگو کریں گے، قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد بھی اگر لوگ عقل اور منطق کے سامنے سر تسلیم نہیں خم کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، انسانیت کو غلط راہ کے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے کمال میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا جائے گا، ان کا علاج تجویز کیا جائے گا. اب یہ علاج ہو سکتا ہے ان کی موت کی شکل میں. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج ہم جو رحمت کے پہلو ہیں امام کے، ان پہلوؤں کو دنیا کے سامنے بیان کریں کہ امام رحمان کے نمائندے. رحمان کے معنی ہے کہ جس کا فیض دنیا میں سب کے لیے عام ہے. وہ لوگ بھی
اس کی نعمتوں سے فیض حاصل کر رہے ہیں کہ جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور رحمان ان کو بھی فیضیاب کر رہا ہے کہ جو اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ دونوں کو وہ فیض پہنچا رہا ہے، دوستوں کو بھی فیض پہنچا رہا ہے، دشمنوں کو بھی فیض پہنچا رہا ہے۔ لہذا ایک وہ شخص کہ جو انسان کامل ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو اس زمین کے اوپر اللہ کی حجت ہے، وہ بھی اس دنیا کے اندر جو ہے اسی روش کو اختیار کرے گا کہ جو روش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہ رحمان، اس میں رحمان جو ہے اس کا وہ پرتو ہے کہ اس میں الہی اس کی ذات میں پوری طرح سے متجلی ہوگا، تو وہ اپنے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ آج ایک ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اس چیز کو پیش کریں، امام کی جو رحمت کے پہلو ہیں ان کو جو ہے دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ ہم جو ہیں وہ بہرحال اپنی مجالس کے اندر، اپنی محافل کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے دشمن سوء استفادہ کرے، غلط نتیجہ نکالے۔ ایسی کوئی چیز جو ہے اپنی زبان کے اوپر نہیں جاری کرنا چاہیے کہ جس سے دشمن جو ہے وہ امام کے چہرے کو مخدوش کرنے کی کوشش کرے، ان کے چہرے کو مست کرنے کی کوشش کرے۔ اس جانب توجہ دینا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے آپ کہ آج ہم سے زیادہ جو امام کی اوپر لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو امام کی امامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، بلکہ امام کے آنے سے وہ خوف محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لشکر شیطان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی یہ آخری حجت اس دنیا میں آئے، لہذا اس حجت خدا کہ نہ آنے کے لیے وہ طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، طرح طرح کی سیاست رچ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور میڈل ایسٹ کے اندر جو یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور جو ناامنی نظر آ رہی ہے، کیا یہ سب سیاسی جنگیں ہیں؟ یہ صرف پیٹرول کی خاطر جنگیں ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، اس کے پیچھے جو سیاست ہے وہ یہ سیاست ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو منجی بشریت سے اختصاص رکھتا ہے۔ اللہ کی آخری حجت اسی علاقے میں ظاہر ہوگی، لہذا دشمن اس علاقے کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے کہ اس علاقے میں اس کے منصوبے جو ہیں وہ نافذ ہوں، اس کی سیاست نافذ ہو، اس علاقے کے حکمراں اس کے ہاتھ میں رہیں، اس کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ناچیں، اس کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ کام انجام دیں۔ آج دشمن ہمارا ہم سے زیادہ بیدار ہے، لہذا وہ ان علاقوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، چاہتا یہ ہے کہ وہ حجت خدا کے ظہور کو روکے، نہ آنے دے۔ چنانچہ ہالی ووڈ کے اندر جو ہے وہ ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں کہ جس سے امام کے چہرے کو مخدوش کیا جائے۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج ہم جوانوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے امام کو متعارف کرائیں اور وہ پہلو امام کے بیان کریں کہ جو آپ کی رحمت اور رافت اور مہربانی کے اوپر مشتمل ہے۔ ان چیزوں کو اپنی زبان کے اوپر نہ جاری کریں کہ جس سے دشمن سوء استفادہ کرے۔ اس جانب ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اعتبار سے دیکھیے ہم کو ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، صرف اس بات کا ہی انتظار نہیں کرنا ہے کہ وہ آئیں، جب وہ آئیں گے تب دنیا کی اصلاح ہوگی، نہیں، اس سے پہلے ہم کو تشخیص دینا ہے کہ امام جب آئیں گے اور ایک عالمی حکومت قائم کریں گے
تو اس عالمی حکومت کی ضرورتیں کیا ہوں گی؟ امام جب آئیں گے تو امام کی حکومت کے اندر کالج ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، امام کی حکومت کے اندر بینک ہوں گے، امام کی حکومت کے اندر جو ہے وہ حکومت سے ربط جو چیزیں رکھتی ہیں وہ شعبے ہوں گے۔ اگر وہ شعبے ہوں گے، بھائی امام کی حکومت میں کالج بھی ہوگا، امام کی حکومت میں یونیورسٹی بھی ہوگی، امام کی حکومت میں میڈیکل کالج بھی ہوگا، امام کی حکومت میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، تو یہ سب اس حکومت میں ہوں گے کہ بھائی حکومت ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت چلتی ہے اور اس کو متعدد افراد کی ضرورت ہے۔ تو جن افراد کی حضرت کو ضرورت ہے، ان لوگوں کو اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں پیدا کرنا ہوں گی، انتہائی کمال تک جانا ہوگا۔ اگر شعبہ ہمارا تدریس ہے، تعلیم ہے، پڑھانا ہمارا مشغلہ ہے، وہ کوشش ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیت کے اندر اس چیز کو پیدا کریں کہ ہم کو اس سبجیکٹ کے اندر، اس موضوع کے اندر مکمل مہارت حاصل کرنا ہے کہ اگر کل ظہور ہو جائے تو ہم اپنے خدمات کو امام کے سامنے پیش کر سکیں کہ مولا اگر آپ کالج کھولنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے خدمات اس کالج میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں مکمل طور پہ مہارت، مکمل معلومات، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر کل ظہور ہو جائے تو اس وقت جو ہے ہم اپنے ان خدمات کو، اپنے علم کو، اپنے تجربے کو حضرت کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کی غیبت میں آمادہ کیا تھا کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے سامنے اپنے خدمات پیش کریں گے، تو وہ چاہے بہرحال فوجی اعتبار سے ہو، نظامی اعتبار سے ہو، مختلف چیزیں ہیں اس میں جو ہے ہر میدان کے اندر، ہر شعبے کے اندر جو ہے شعبے کی امام کو ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے ہم کو اپنے کو آمادہ کرنا ہوگا۔ خدا بند کریم ہم سب کو جو ہے امام کے ناصرین اور مددگاروں میں شمار فرمائے، اور پروردگارہ حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال آپ حضرات کے ذہن میں ہو درس کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ